الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الایمان. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا اس دنیا کا خالق، مالک، حاکم اور پروردگار ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے. لاکھوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور جن کی اطاعت کرنا گویا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت. معزز سامعین، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میری تقریر کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو کیسے بہتر بنائیں. تعلقات انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی ہوتے ہیں. تو تعلقات کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے، میں پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں انفرادی تعلقات اور خاندان اور معاشرے میں ہم کس طریقے سے اپنے تعلقات کو درست کر سکتے ہیں اور اجتماعی معاملات میں کس طریقے سے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ان کو میں پوائنٹس کی شکل میں بالکل سمپل طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جینے کا طریقہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے. اور ایک فرد سے افراد بنتے ہیں اور افراد سے خاندان بنتا ہے اور خاندان سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے. ہم اپنے انفرادی زندگیوں اور خاندان اور معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اور جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت فرد ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو بہتر تعلقات کو قائم کیے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا. ہمارے خوشگوار تعلقات ہوں، ایک دوسرے کے اندر محبت ہو، ایک دوسرے کے اندر احسان و قربانی کا جذبہ ہو، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے کہ جو ہے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بحیثیت فرد کے اور بحیثیت ملت کے ہم پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے سلسلے میں کچھ حقوق رکھے ہیں. ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہم گھر میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری زندگی کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. تو گھر کے افراد، معاشرے کے افراد اور جس تحریک سے وابستہ ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہوں، اسی وقت ہم اپنے تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں. ہم جب گھر میں زندگی گزارتے ہیں تو ماں باپ کے حقوق ہیں، پھر خاندان میں زندگی گزارتے ہیں تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہم محلے میں زندگی گزارتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، پھر اسی طریقے سے غیر مسلموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کو ادا کیے بغیر ہم اچھے تعلقات پیدا نہیں کر سکتے. جیسا کہ عبادات کے سلسلے میں ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ جو حقوق ہیں اس میں اللہ کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں میں فرق نہیں ہے. حقوق اللہ بھی اللہ کے ہی کے حقوق ہیں اور حقوق العباد بھی اللہ ہی کے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہی ان ذمہ داریوں کو، ان حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے
حقوق العباد کا یہاں پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، شرک کے علاوہ جتنے بھی اور دوسرے جو عبادات ہیں اس میں کچھ اگر کمی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق میں اگر کمی ہوتی ہے یا ظلم کیا جاتا ہے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے یا بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ یہ حقوق العباد کو اس وقت پر اسی وقت ہم بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں جب کہ ہمارے تعلقات درست ہوں۔ ہم جب اپنے تعلقات کو درست کرنا چاہتے ہیں، ایک محبت اور خلوص کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو گائیڈ لائنس ملتے ہیں۔ سب سے بیسک ریکوائرمنٹس جن کی کہ ایک بحیثیت مسلمان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بات پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ ملاقات کرے تو سلام کرے، یعنی کہ سلام ایک بندہ مومن جب دوسرے بندے مومن سے پورے خلوص کے ساتھ اس کو سلام کرتا ہے تو ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تعلقات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی کبریائی اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر سلام نہیں کرتا یا سلام کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں ان تمام چیزوں کو اگر نہیں فالو کیا جاتا تو ایک غرور اور تکبر کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے تعلقات کو پیدا کرنے کے بجائے اور اس میں دوری آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو قبول کرے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے تو قبول کرے۔ یہاں پر دعوت سے مراد صرف کھانے پر دعوت نہیں ہے بلکہ اس کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے، یا پھر اس سلسلے میں ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ اور دوسری جو حدیث ہیں ان سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کو بلانا اور محبت کا اظہار کرنا، دلجوئی کرنا، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور تعلقات میں اچھے تعلقات اور خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دیں۔ یہاں پر بھی ایک بندے مومن ایک دوسرے بندے مومن کے لیے جو ہے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کرے۔ ایک بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کے لیے جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیمار کی عیادت کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جا کر اس کی عیادت کر لے، بلکہ اس کی خیر خواہی کے لیے دعا کرے اور اگر کچھ ضرورت ہے تو ضروریات کی تکمیل کرے، یا اگر ہو سکتا ہے تو آگے بڑھ کر تیمارداری کرے۔ جب اس قسم کی کیفیت پیدا ہوگی تو ایک محبت کا جذبہ پروان چڑھے گا اور اچھے تعلقات پیدا ہوں گے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب مر جائے تو جنازے میں شریک ہو۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ بیسک پرنسپلس ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں اس سلسلے میں بتائے ہیں۔ ان حقوق پر عمل کرتے ہوئے ہم انفرادی طور پر اپنے جو رشتہ دار ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، اپنے تحریکی ساتھی ہیں، ان تمام لوگوں سے اچھے تعلقات کو جو ہے پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تعلقات کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ ہم جب رشتہ داروں کے حقوق اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن مجید میں جو احکامات آئے ہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو رشتہ داروں کے درمیان، ہمارے اور دوسرے رشتہ داروں کے درمیان محبت اور خلوص کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے میں ہمدردی ہوگی اور ایک دوسرے کے اندر شفقت کا معاملہ پیدا ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کے احکامات میں سے ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ آج جو خاندانی رشتہ داروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو سمجھنے کی کوشش نہیں